ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے صحت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، صحت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یقین اور عافیت، حفظان صحت کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ویور، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نبوی معمولات۔ نبوی معمولات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ پر جو بھی غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ صحت کی حفاظت کے لیے یہی معمولات انتہائی فیض رساں ہیں، جبکہ صحت کی حفاظت کا دار و مدار کھانے پینے، پہننے، رہائش، ہوا، نیند، بیداری، حرکت و سکون، ازدواجی تعلقات، جسم سے نقصان دہ مواد کے اخراج اور مفید اجزاء کے جسم میں برقرار رہنے پر ہے۔ جب یہ تمام امور اعتدال کے ساتھ اس اندازے سے روبہ عمل رہیں جو بدن، ماحول، عمر اور عادت کے مطابق ہو تو موت تک صحت قائم رہنے اور زیادہ تر صحت مند رہنے کی قوی امید کی جا سکتی ہے۔ صحت و عافیت بندے کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، عظیم ترین عطیہ اور نہایت قیمتی تحفہ ہے، بلکہ مکمل عافیت تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو ہر لحاظ سے عظیم تر ہے، لہذا جسے توفیق ملے اس کا فرض ہے کہ اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھے اور اسے مضر صحت امور سے ہر ممکن بچائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبید اللہ بن محسن انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی صبح اس حال میں ہوئی کہ اسے بدن میں عافیت اور گھر میں امن نصیب تھا اور اس کے پاس اس دن کی خوراک موجود تھی، تو گویا اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں کیا تھا، اور کیا ہم نے ٹھنڈے پانی سے تیری پیاس نہیں بجھائی تھی۔ اسی وجہ سے کسی بزرگ نے اس آیت کریمہ یعنی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے صحت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یقین اور عافیت، حفظان صحت کی درخواست۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کیجئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ سے یقین اور عافیت کا سوال کرو، کسی کو یقین ایمان کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی جو عافیت سے بہتر ہو۔ اس دعا میں دین اور دنیا دونوں کی عافیت جمع ہے۔ دونوں جہانوں میں انسان کی بھلائی یقین اور عافیت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یقین کی وجہ سے آخرت کی سزاؤں سے بچ جاتا ہے اور عافیت کی اصل حقیقت دنیا میں رونما ہونے والی قلبی اور بدنی بیماریوں سے حفاظت ہے۔
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये इरशाद नबवी मरवी है, अल्लाह ताला से अफू, आफियत और माफ़ात का सवाल किया करो। अल्लाह ताला से अफू, आफियत और माफ़ात का सवाल किया करो। किसी को यकीन ईमान के बाद माफ़ात से बेहतर कोई चीज़ नहीं मिली। इन तीन अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर तीन तरह के शर से हिफाजत की इल्तिजा की गई है। माजी के शर से हिफाजत अफू के ज़रिए से होती है, मौजूदा वक्त के शर से हिफाजत आफियत के ज़रिए से, और मुस्तकबिल के शर से हिफाजत माफ़ात के ज़रिए से होती है। इस लिहाज से इसमें आफियत का तसलसल और दवाम पाया जाता है। इरशाद नबवी है, अल्लाह ताला से कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी गई जो उसे आफियत से ज़्यादा पसंद हो। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से रिवायत है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मुझे आफियत मिले और मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं। ये बात मुझे इस अमर से ज़्यादा पसंद है कि मुझे मुझ पर कोई इब्तला, आजमाइश या मुसीबत आए तो मैं उस पर सब्र करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आफियत ही पसंद करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक एराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, मैं पांचों नमाजों के बाद अल्लाह से क्या मांगा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से आफियत मांगो। उसने दूसरी और तीसरी बार भी यही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी यही जवाब मरहमत फरमाया। अल्लाह से दुआ और आफियत में अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में आफियत मांगो। सेहत व आफियत की इस कदर ज़बरदस्त अहमियत के पेश नज़र हम यहाँ इन अमूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक बयान करेंगे। इससे हर साहिब फ़िक्र को साफ मालूम हो जाएगा कि यही वो कामिल तरीन तरीका है जिससे जिस्मानी और रूहानी सेहत की हिफाजत भी होती है और दुनियावी व उखरवी ज़िंदगी में तहफ़्फ़ुज़ भी नसीब होता है। हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। वीवर, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।